بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ آج 9 فروری 2021 اور میں مخاطب ہوں شوگر کین گروورز کے ساتھ۔ کماد کے کاشتکاران متوجہ ہوں، ان کے لیے اشرف صاحبزادہ ایگری ٹی وی کی جانب سے بے شمار آپ کو چھوٹی چھوٹی سفارشات اور معلومات دی جاتی ہیں۔ بر وقت آپ کے لیے سفارشات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ تو آج میں اس نشست میں آپ کو شوگر کین یا کماد کی اچھی پیداوار لینے کے لیے جو ہماری ریکمنڈیشنز ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، شور زدہ زمین اور جس میں ڈرینیج سسٹم پور ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے یا ریتلی زمین، وہ کماد کی کاشت کے لیے غیر موزوں سمجھی جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اچھے نکاس والی یا اچھی ڈرینیج جہاں سسٹم ہو، میرا اور بھاری زمین، وہ اس کے لیے بہترین گردانی جاتی ہے۔ البتہ میرا اور ہلکی میرا زمین بھی اس کی کاشت کے قابل سمجھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ حسب ضرورت پانی دستیاب ہو، اور اس کے علاوہ اس کو منجی اور کماد کے جو وڈ ہوتے ہیں یا موڈ ہوتے ہیں، وڈ اور کٹائی اس کی ہو جائے، اور کپاس کے بعد بھی اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اور ان فصلات کی ہارویسٹنگ کے بعد آپ روٹاویٹر یا ڈسک ہیرو چلا کر پچھلی فصل کی باقیات کو تلف کر دیں، اور اس کے بعد آپ کم گہرا جو ہے نا وہ کھیلیوں کے لیے 2 مرتبہ آپ اس میں چیزل چلائیں، جو کراس 2 مرتبہ کراس چیزل ہل یا 10-12 انچ نا گہرائی پہ جو اس کی کلٹیویشن کر سکے، یا 1 مرتبہ مٹی پلٹنے والا ہل ضرور چلائیں، جو مولڈ بولڈ ہوتا ہے وہ ضرور چلائیں، اور زیادہ گہری کھیلیاں بنانے کے لیے سب سائلر وہ چلائیں۔ پھر 3-4 مرتبہ عام ہل چلا کر زمین کو بھربھرا کر لیں، اور زمین کی کاشت جو ہے ہمیشہ کھیلیوں میں کرنے کے لیے ہموار زمین کو گہرا ہل چلا کر اور مناسب تیاری کے بعد اس کے اوپر پلینکنگ کر دیں، یعنی سہاگا کریں، اور پھر ریجر کے ساتھ ریجر آپ استعمال کریں، اس کے ذریعے آپ 10 سے 12 انچ گہری کھیلیاں 4 فٹ کے فاصلے پر وہ بنائیں، اور ہمیشہ صحت مند اور بیماریوں اور کیڑوں سے پاک صاف بیج کا استعمال کریں، اور خاص طور پر ایسے کھیت سے بیج ہرگز نہ لیں جس میں ریڈ راٹ جو کولیٹاٹریکم فلیکیٹم میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو ریڈ راٹ ہوتی ہے یا رتا روگ جس کو کہتے ہیں وہ بیماری ہو، وہاں سے بیج آپ نے بالکل نہیں لینا۔ بیج بناتے وقت بیمار اور کمزور گنے چھانٹ کر وہ نکال لیں، ہمیشہ بہترین صحت مند جو گنے ہیں وہاں ان سے ہی بیج بنائیں، اس کے کٹنگز جو ہوتی ہیں وہ کرنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کورے سے متاثرہ اور گری ہوئی فصل سے بھی بیج نہیں لینا چاہیے، اور جو 1 سالہ فصل ہے اس کو ہم کہتے ہیں لہری زمین یا 1 سالہ فصل،
اس سے بیج منتخب کریں ہمیشہ، اور مونڈی فصل جو ہے اس سے بیج نہ لیں پلیز، یہ یاد رکھیں۔ جو یک سالہ فصل ہے اس سے بیج لیں، یعنی لہری فصل سے، مونڈی سے بالکل نہیں لینا۔ اور سموں پر کھوری یا سبز پتوں کا غلاف نہیں ہونا چاہیے، وگرنہ اگاؤ کم ہوتا ہے اور دیمک لگنے کا بھی زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ اور بیج کو ہمیشہ پھپھوندی کش ادویات ہیں اس کے محلول میں 5 سے 10 منٹ تک وہ بھگو کر کاشت کریں، اور بھر وقت کاشت، اور اس کے علاوہ موزوں حالات میں فی ایکڑ آپ نے 2 آنکھوں والے یعنی 30,000 سمے یا 3 آنکھوں والے 20,000 سمے وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ اور یہ تعداد گنے کی موٹائی کے لحاظ سے تقریباً کو بن جاتی ہے 100 سے لے کے 120 من گنا ہوتا ہے، جس سے یہ حاصل کیا جا سکتی ہے یہ ساری جو سمے ہیں اس کے مطلوبہ، یعنی 2 آنکھوں والے 30,000 اور 3 آنکھوں والے 20,000 سمے وہ۔ اب رہا کہ اس میں کون سی ریکمنڈیشنز ہیں، ریکمینڈڈ ورائٹیز ہیں جو آپ گرو کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے یاد رکھیں جو اگیتی پکنے والی اقسام ہیں اس میں سی پی 77,400 اور اس طرح سی پی ایف 237 اور ایچ ایس ایف 242، سی پی ایف 250 اور سی پی ایف 251، اور درمیانی پکنے والی اقسام جو ہیں وہ ریکمینڈ کی جاتی ہیں ایس ایچ ایف 240، ایف پی ایس 213، ایس پی ایف 234 اور سی پی ایف 246، اسی طرح سی پی ایف 247 اور سی پی ایف 248 اور سی پی ایف 249 اور سی پی ایف 253، اور پچھیتی پکنے والی جو اقسام ہیں اس میں سی پی ایف 252۔ اور یاد رکھیں ایس پی ایف جو 234 ہے وہ صرف جنوبی پنجاب کے اضلاع جو ڈسٹرکٹس ہیں صدرن پنجاب کے ماں سوائے دریائی علاقہ جات کے موزوں ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنا ایچ ایس ایف 242، سی پی ایف 246، سی پی ایف 247، سی پی ایف 248، سی پی ایف 249، سی پی ایف 250 اور سی پی ایف 251 پنجاب کے تمام اضلاع ماسوائے دریائی علاقہ جات کے لیے موزوں ہے، جبکہ سی پی جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں 77,400، سی پی ایف 213، سی پی ایف 237، ایچ ایس ایف 240، سی پی ایف 252 اور سی پی ایف 253 پنجاب کے تمام اضلاع بشمول دریائی علاقہ جات کے لیے موزوں اقسام ہیں۔ البتہ یاد رکھیں کہ ایچ ایس ایف 240 جو ہے وہ کانگیاری سے متاثر ہوتی ہے، سمٹ سے، اس لیے متاثرہ فصل کا مونڈا نہ رکھیں اور بیج صحت مند فصل سے حاصل کریں۔ اور ممنوع اقسام بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پلیز ان کو ہرگز کاشت نہیں کرنا۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ایک ہے این ایس جی 59، اسی طرح سی او 1148 اور سی او جے 84 سی اور سی او 975، ایس پی ایف 238 فخر ہند، اسی طرح ایل 118، سی او ایل 54 اور پی ایل 4، بی ایف 162، سی او ایل 44، سی او ایل 29 اور ایل 116، یہ بالکل ممنوع ہیں
پروہیبٹڈ ہیں، ان کو پلیز کاشت نہیں کرنا آپ نے۔ باقی رہا کماد کی کاشت جو ہے آج ہو گئی ہے 9 فروری، تو 15 فروری سے لے کے آخر مارچ تک آپ یہ کاشت کر سکتے ہیں۔ باقی رہا کھادوں کا، تو کھادوں کے لیے ہمارے ماہرین ریکمینڈ کرتے ہیں جو مکمل کھادیں میں کمزور زمینوں میں آپ 3 بوری ڈی اے پی اور 2 بوری ایس او پی یا 2.25 بوری ایم او، اور اس میں 2.25 بوری بھی ایم او پی میوریٹ آف پوٹاش وہ بھی ڈال دیں۔ اور درمیانی زمین میں کیا کرنا ہے کہ 2.5 بوری ڈی اے پی اور 2 بوری ایس او پی اور 2.25 بوری ایم او پی، اور زرخیز زمین میں 2 بوری ڈی اے پی، 2 بوری ایس او پی اور 2.25 بوری ایم او پی، یعنی پوٹاش کی جو ہے تینوں اقسام، یعنی کمزور زمینوں، درمیانی زمینوں اور زرخیز زمینوں میں آپ نے ایک ہی مقدار ہے، یعنی 2.25 بوری ایم او پی میوریٹ آف پوٹاش، اور سلفیٹ آف پوٹاش ایس او پی بھی ڈال سکتے ہیں۔ البتہ زنک کی کمی کی صورت میں زنک سلفیٹ 33% والا وہ 6 کلو فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کریں۔ یہ میری جان بہت ضروری ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کی کماد کی فصل بہترین ہو اور آپ بر وقت اس کی بوائی کر سکیں۔ تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، لیکن اجازت سے پہلے ایک حدیث مبارک۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بدتر جھوٹ ہے۔ تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور جاسوسوں کی طرح رازدارانہ طریقہ سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ آپس میں حسد، نہ بغض و کینہ رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔